اس دنیا کا نظام اور سسٹم قدرت نے بنایا ہی ایسے ہے، جیسا کرو گے ریورس ہو کے تمہیں ہی واپس ملنے والا ہے۔ اگر کسی کا برا کرو گے 110 نہیں 1000% تیرا برا ہونے والا ہے۔ اگر کسی کا پھاندا کرو گے تو بھی پھاندے میں پھنسنے والا ہے، تیری دولت اور جائیداد بھی لٹنے والی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، قدرت تمہیں اسی دنیا میں بتائے گی۔ برائی کی نسبت ہو تو اپنی طرف کرو، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھو تو سمجھو، تو قرآن سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، ایک گیہوں کھا لیا، اللہ نے منع کیا تھا مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کھا لیا، شیطان کی بات میں آ کر، شیطان کی باتوں پہ بھروسہ کر کے ابلیس نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد بھروسہ کر لیا آدم نے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی بے گناہ ہوتے ہیں، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور یہ بات پکی ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی سامنے والے کو بھی سمجھتا ہے۔ اسی لیے جو چور ہیں وہ سب کو چور سمجھیں گے، جو گٹھیے ہیں وہ سب کو گٹھیے ہی سمجھیں گے، جو کھبو ہیں وہ سب کو کھاؤبیر سمجھیں گے، جن کی نیت خود صحیح نہیں وہ سب کو بدنیت سمجھیں گے۔ جب کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے، اس لیے کہ جیسا ہوگا ویسے ہی تو سمجھے گا۔ نبی معصوم عن الخطا، نبی بے گناہ، نبی سے کوئی خطا نہیں، قسم کھا رہا ہے ابلیس، بھروسہ کر لیا آدم نے کہ میں جب جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کیسے جھوٹ بولے گا، بھروسہ کر لیا، کھا لیا، جنت سے باہر آ جاؤ، آدم بھی باہر، مائی ہوا بھی باہر، اور جس نے کھلایا تھا وہ بھی باہر، سب کو نکالا گیا، آدم بھی اترے، ہوا بھی اتری، حضرت آدم بھی باہر، حضرت ہوا بھی باہر، اور پھر شیطان کو بھی پھینک دیا گیا تو بھی نکل۔ لیکن جب آدم نکلے، آدم نے کیا کہا؟ شیطان نکلا، شیطان نے کیا کہا؟ بس یہی دو آیتیں سن لو اور اسی سے سمجھ لو آدمیت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے۔ حضرت آدم نے جیسے ہی دنیا میں آئے ہاتھ اٹھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے خطا کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے خطا سرزد ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ظلم ہم نے اپنے آپ پر کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں فرمایا تو اے مولا ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ کی نسبت، خطا کی نسبت، خطا کی نسبت، جو غلطی ہوئی اس کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ آدم نے بتایا، اور آدم کا طریقہ ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ مگر جب ابلیس کو نکالا گیا تو جانتے ہو کیا کہا؟ رب فبما اغویتنی، اے پروردگار تو نے مجھے مس گائیڈ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے بھٹکا دیا۔ غلطی کرے خود، الزام لگائے خدا پر، غلطی کرے خود، نسبت دے خدا کی طرف، تو جو اپنے گناہ کی نسبت
اپنی طرف کرتے ہیں وہ آدمی ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، آدمی کی اولاد ہے، وہی آدمیت ہے، اور جو اپنی غلطی کی نسبت خدا کی طرف کرے وہی شیطانیت ہے، وہی ابلیسیت ہے۔ اسی لیے کہا گیا غلطی کرو جھک جاؤ، غلطی کرو سرنڈر ہو جاؤ، اس لیے کہ ساری برائیاں تمہاری طرف سے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آتی، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار کیوں اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالے گا؟ ایک ماں اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، خدا اپنے بندے کو مصیبت کیوں ڈالے؟ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اپنے اعمال دیکھ، اپنا کردار دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، اپنی صبح و شام دیکھ، اپنے دن اور رات دیکھ، اپنی خلوت و جلوت دیکھ، ٹٹول تو نے کہاں نافرمانی کی ہے، کیا غلطی کی ہے، اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں پڑی، بے نیاز ہے، لیکن جیسا کرو گے ریورس میں ملنے والا تمہیں کو ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی ایسی ہے، میں بتا چکا ہوں، اس دنیا کا نظام اور سسٹم قدرت نے بنایا ہی ایسے ہے، جیسا کرو گے ریورس ہو کے تمہیں واپس ملنے والا ہے۔ اگر کسی کا برا کرو گے 110 نہیں 1000% تیرا برا ہونے والا ہے۔ اگر کسی کا پھاندا کرو گے تو بھی پھاندے میں پھنسنے والا ہے، تیری دولت اور جائیداد بھی لٹنے والی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، قدرت تمہیں اسی دنیا میں بتائے گی۔ اور اگر بچ کے چلے بھی گئے کسی کی دعا کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے، کسی خاص کرم کی وجہ سے، اگر بچ بچا کے تم نکل بھی گئے، جاؤ نکلو، اولادیں تو ہیں، اللہ اس کا بدلہ تمہاری اولاد سے لے گا۔ اسی بات کو تو مرحوم راحت اندوری نے کہا تھا کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ جیسا کرو گے، اگر تم کسی کی دعا سے کرم سے بچ کے نکل بھی گئے، مگر قدرت تمہارا بدلہ تمہاری اولاد سے لے لے گی۔ اس لیے کہ جب تمہاری نیکیوں کا صلہ تمہاری اولاد کو ملتا ہے تو تمہاری برائیوں کا وبال کیا تمہاری اولاد پر نہیں جائے گا؟ نیکی ماں باپ کرتے ہیں اور صلہ بچوں کو ملتا ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ثابت ہے، ماں باپ نیکی کریں بچے صلہ پائیں، ماں باپ جھاڑ لگائیں بچے اس کا پھل کھائیں۔ تو جس طرح نیکی کا صلہ ملتا ہے تو اس برائی کا وبال بھی بچے بھگت جاتے ہیں۔ جا دیکھ، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے طاقتور، اپنے آپ کو بہت بھائی سمجھنے والے، اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے والے، آج ان کی اولادیں کٹورا لے کے بھیک مانگ رہی ہیں، ہے نا؟ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اولادیں ناکارہ ہو گئے۔ ابے جس اولاد کی آبادی کے لیے، جس اولاد کو آباد کرنے کے لیے تم حرام حلال کر رہے ہو، ناجائز اور ناجائز کام کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ حرام کمائی تمہاری اولاد کو ستیہ ناش کر دے گی اور اس کی ساری زندگی ملیح میٹ کر دے گی۔ اسی لیے دوستو، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت اپنی طرف، غلطی ہو ہماری ہے، اچھا ہوا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے،
اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرے تو خیر بھی اللہ کی طرف سے بلکہ خیر ہی اللہ کی طرف سے. تو یہ شر آیا کہاں سے؟ سوال یہ شر پیدا کیسے ہو گیا؟ جب اللہ نے جو پیدا کیا ہے سب خیر ہی خیر ہے تو پھر یہ شر پیدا کیسے ہوا؟ یہ شر آیا کہاں سے؟ میرے پاس قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شر کہاں سے آیا اور کیسے آیا، تو کیسے یہ جنم لیا، اس شر کی پیداوار کیسے ہوئی. لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے. اور میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی بھی وضاحت کروں گا جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اچھی تقدیر بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ اچھی تقدیر کا بھی خالق ہے اور کیا معاذ اللہ بری تقدیر کا بھی وہی خالق ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خیر رہی و شر رہی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اس کی وضاحت کریں گے. بس یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی کوئی اچھائی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جب بھی کوئی بھلائی ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور جب کوئی غلطی ہو، خطا ہو، لغزش ہو یا کوئی گناہ ہو اس کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے. ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہوئی، ہماری وجہ سے یہ مصیبت آئی، ہماری وجہ سے یہ بپتا آئی، ہماری وجہ سے یہ وبا آئی، ہماری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تو جو بھیجتا ہے وہ بندوں کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.